أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کا معنی مطلب بیان کیا گیا. آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کا دل سمجھا جاتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سورۃ البقرہ کا دل بتلایا ہے. گویا کہ اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اللہ کی وحدانیت کو لے کر، اس اعتبار سے یہ پوری سورت کا دل ہوا. اور جو بقیہ سورت ہے وہ بمثل جان کے اور جسم کے ہے. جیسے اور سورہ بقرہ کا جب دل آیت الکرسی ہے، اور اس آیت الکرسی میں بھی الحی القیوم یہ لفظ بمنزلہ روح اور جان کے ہے، اور باقی آیات جو ہیں بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں. جیسے اعضاء ہوتے ہیں انسان کے جسم میں اور انسان کے الگ الگ اعضاء ہیں، تو اس اعتبار سے بقیہ آیتیں ہوئی. گویا روح جو ہے الحی القیوم، جسے میں نے بتایا کہ الحی القیوم یہ خود ایک ایسا جملہ ہے جس کو علماء نے اسم اعظم کہا ہے. اسم اعظم وہ کلمات جس کو آدمی دعا میں شامل کر لے تو پھر اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تو یہ آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر انسان اور جن کی ملاقات ہوئی، تو پھر جن نے کہا کہ بھئی مجھ سے کشتی کرو. تو جب کشتی کی گئی، اگر پھر جو ہے جن نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے گرا دے گا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو اپنے گھر جائے تو اس موقع پر اگر تو وہ آیت تلاوت کر لے تو پھر شیطان تیرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. لکھا ہے کتابوں میں کشتی ہوئی. کشتی ہونے کے بعد اس آدمی نے اس جن کو گرا دیا دونوں کے آپس میں. تو پھر اس آدمی نے کہا، اس شخص نے کہا تو کمزور معلوم ہوتا ہے اور ڈرپوک لگتا ہے. جب دیکھا تو اس کے ہاتھ جو ہے کتے کے پیر کی طرح تھے.
تو پھر اس نے کہا کیا تو جنات ہے، کیا تو جن ہے، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں اور میں سب سے طاقت والا جن ہوں۔ پھر جب تو دوسری مرتبہ کشتی لڑی گئی تو پھر دوسری مرتبہ بھی اس آدمی نے اس جن کو گرا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب اس نے گرا دیا تو اس جن نے اپنے وعدے کے مطابق بتایا کہ دیکھو وہ آیت جب تم گھر کو داخل ہونے سے پہلے پڑھ لو تو پھر تمہارے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سمجھ رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر کہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعتاً اللہ نے ان کو جسمانی ایمانی طاقت دی تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے وہاں سے ما سلک الشیطان، کہ وہاں سے کبھی شیطان گزرتا نہیں ہے۔ اتنا طاقتور جسمانی بھی روحانی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ اور دوسری روایت میں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب لوگوں کو خود آدمی جب عمل کرے اور اللہ پر یقین رکھ کر اگر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا نتیجہ دکھاتے ہیں اور وہاں سے اس چیز کو بھگا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو یا حی یا قیوم ہمیشہ آدمی اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ اس یا حی یا قیوم یہ جو ہے اس کو اس آیت الکرسی کی اس آیت کے اس حصے کو گویا پوری سورت کا جان بتلایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوری سورت ایک طرف ہے تو آیت الکرسی اس سورت کی دل ہے، اور اس سورت کی اس آیت کے اندر الحی القیوم کا لفظ جو ہے وہ جان کی طرح ہے، روح کے درجے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر ابو المنذر اللہ کی کتاب میں سب سے بہتر عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ قاری تھے، بڑے قاری تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ تجھ کو علم مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنے طرف سے علم دے دیا ہے، کو تو پہچان لیا ہے کہ قرآن کی عظیم صورت عظیم آیت کون سی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت کے اندر توحید کا ایک مضمون بیان کیا گیا، جیسے کہ پچھلے مجلس میں یہ بات آئی کہ قرآن کے اندر زیادہ تر 3 مضامین ہیں۔ اگر قرآن کے نچوڑ کر بیان کیا جائے، ایک ہے علم توحید، اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، اس کے واقعات کو کہ اللہ کیسے دنیا کو بناتے ہیں اور اللہ کی قدرت کیا ہے، طاقت کیا ہے، ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ دوسری چیز جو بات بتائی گئی علم الاحکام، کہ کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں۔ کچھ احکام اللہ نے دیا ہے جو کرنے کا ہے، جس کو اوامر کہا جاتا ہے، اور کن بعض چیزوں سے روکا ہے، وہ چیزیں نواہی کہلاتی ہیں، منہیات، یعنی ان سے روکا گیا تو ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، آدمی کو بالکل بچتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان سے روک دیا ہے، تو اب جو ہے بالکل رک جائے۔ تیسرا مضمون قرآن کا حکایات اور قصے ہیں، جس کے اندر انبیاء کے حکایات اور پچھلے قوموں کی حکایات بیان کیے گئے اور قصے بیان کیے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، پورے قرآن کے اندر کئی ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بھی توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ اب آگے کی جو آیت میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے، وہ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھو لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
ایک صحابی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ، اگر سین آتا ہے تو حسین پڑھتے ہیں، حسین. تو حسین رضی اللہ عنہ کے تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، وہ نصارہ تھے، عیسائیت میں بڑے مضبوطی سے جمے ہوئے تھے. تو ان کو بڑی فکر ہوئی اپنے بچوں کی کہ بھئی کیسے میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے کہ میرے بچے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ میرے بچے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، لہذا آپ بتائیے میں ان کو زبردستی ایمان میں داخل کرنا چاہتا ہوں. سمجھ رہے؟ یہ کون تھے؟ یہ حضرت حسین تھا ان کا نام، لیکن سالم ابن عوف کے قبیلے میں سے ایک آدمی شمار کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ بھئی میں زبردستی اپنے بچوں کو ایمان میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا قرآن کے اندر یہ آیتیں اٹھا کر، دیکھو بھئی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں پر مفسرین نے اکراہ کا مطلب بیان کیا ہے کہ اکراہ ایسے موقع کی زبردستی کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی کو اپنے معاملات کے اندر نفع نقصان کا پتہ نہ چلتا، جس میں آدمی کو فائدے کا پتہ نہ چلتا، اس سامنے والے کو اندازہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو کس کے اندر نقصان ہے، کیا کام کرنے میں فائدہ ہے، تو وہاں پر زبردستی کی جاتی ہے. ایک جگہ اللہ نے بتا دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہ لیتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لا لیتے. تو کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہ لیتا ایمان لا لیتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو ایمان سارے کے سارے نہیں لا سکے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر زبردستی کر رہے ہیں کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، آپ ان کو زبردستی کر رہے ہیں. نہیں، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. جس کو آنا ہے خوشی کے ساتھ آئے، اور جس کے خوش نصیب میں بدنصیبی لکھی ہوئی ہو. کیوں اللہ زبردستی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک جگہ اللہ نے بتایا لست علیہم بمسیطر، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. سمجھ رہے ہیں؟ داروغہ مطلب بالکل آدمی کسی چیز پر مسلط ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں کا ایک داروغہ ہوتا ہے، وہ آدمیوں کو زبردستی کرتا ہے کہ بھئی یہاں کا رولز ایسا ہی ہے، اس کو ایسے ہی فالو کرنا ہے آپ کو، اگر ہاسپٹل میں رہنا ہے، علاج کرنا ہے تو یہ کرنا ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی سر ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو مسلط نہیں کیا گیا لوگوں پر. آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی سنائیں گے، ڈرائیں گے بھی. جس کے حق میں ہم نے ہدایت لکھ دی ہے وہ ہدایت قبول کریں گے، اور جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. قد تبین الرشد من الغی، جبکہ واضح ہو چکا ہے ہدایت من الغی، گمراہی سے. اب قرآن نے اتنا اچھے انداز سے بیان کر دیا، اب قرآن اتنا سب کچھ بیان کر دینے کے بعد کہتا ہے بھئی دیکھو اب ہمارا کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد بھی نبی زبردستی کریں گے، ایمان والے لوگوں پر زبردستی کریں گے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام سمجھانا ہے. ہم نے ساری چیزوں کو قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور تمہارے تک سمجھانے والے آئے، بلانے والوں نے تم کو آ کر دعوت دی. اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں رہتی ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو بھلا تمہارے اوپر بنا ہے، اپنی بلا سے تمہارے اوپر بلائیں مصیبت آئیں گی، لیکن ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کر ان صحابی کو بتایا کہ دیکھو تمہارے بچے اگر دین میں داخل نہیں ہوتے ہو تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. دین کا معاملہ خوشی خوشی سے. آج اگر زبردستی سے کسی کو ایمان میں داخل کر لیے، کل کیا ہوگا؟ کل کیا کرے گا؟ پھر سکتا ہے. اور بعض لوگ مال کا لالچ دے کر بھی ایمان میں داخل کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان دل کی خوشی، دل کے اطمینان کے ساتھ، سچے دل کی گواہی کے ساتھ آنا چاہیے. آج پیسے کے آفر دے کر اس کو ایمان میں لا لیے، کل پیسے نہیں ملیں گے تو نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا؟
واپس جائے گا، گویا دین کا معاملہ مذاق ہو جائے گا، کھیل ہو جائے گا. آج مسلمان ہوا کل چلا گیا. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی نو مسلم ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اس کو تھوڑا بہت ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آفر دے کر کسی کو ایمان میں داخل کیا جائے. اللہ بتاتے ہیں قد تبین الرشد، اب ہدایت واضح ہو چکی ہے من الغی، کس سے؟ گمراہی سے. ہاں بالکل تمیز الگ ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکا ہے، الگ ہو چکا کہ بھئی یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے. سارے کا سارا معاملہ بالکل اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو جدا ہو چکی ہے. تبینہ کے معنی آتے ہیں واضح ہونے کے، جدا ہونے کے. اب اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے کفر کیا بالطاغوت، اللہ یہ شیطان سے، یعنی شیطان کو جس نے جھٹلایا اور شیطان کو جس نے گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو بالکل جس نے نہیں مانا. کفر کہتے ہیں نہ ماننے کو. فَمَن يَكْفُرْ، جس نے نہیں مانا بالطاغوت، گمراہ کرنے والوں کی باتوں کو. سب سے بڑا گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. اللہ فرماتے ہیں اب جس نے شیطان کی بات نہیں مانا اور کیا کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو یقیناً اس نے تھام لیا ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، مضبوط کڑے کو. العروۃ الوثقی کہتے ہیں مضبوط کڑا، جس کو آدمی تھام لیتا ہے تو وہ آدمی کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹتا. لن انفصام لها، تو اب وہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جو ہے جاننے والے بھی ہیں. اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے. اللہ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اللہ علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں. ہاں تو لہٰذا اب بتا دیا گیا کہ دیکھو اب ہر چیز کھل کر آ چکی ہے. جب ہدایت جدا ہو گئی گمراہی سے، تب سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو، دنیا کو دیکھ کر اللہ کی بنائی ہوئی قدرتوں کو سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی نہیں اتارتے، کتابوں کو بھی نازل نہیں کرتے، لیکن اللہ نے انسان کو اتنی عقل سمجھ بوجھ دی ہے کہ دنیا کی بنائی ہوئی اپنی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ کی بنائی ہوئی کاریگری اور قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو وہ پہچان لینا اس پر واجب ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو پہچان لینا اس پر واجب ہو جاتا، اس لیے کہ عقل آدمی کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. آگے مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابی حضرت قیس ابن عبادہ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی ہے. یہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں ایک آدمی آئے جن کے چہرے سے ایک نور ظاہر ہو رہا تھا، خدا ترسی، ایسا لگ رہا تھا یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ کر آئے، 2 رکعت معمولی سی 2 رکعت نمازیں پڑھی انہوں نے، پھر جانے لگے. تو لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے کہ بھئی یہ جنتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ جنتی. اب ان لوگوں کی یہ بات سن کر وہ وہاں سے نکلے تو نکل کر ان کے پیچھے ہو لیے، جا کر کہا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کے متعلق تو مسجد میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے لوگوں کو غیب کے بارے میں کچھ نہیں زبان کھولنا چاہیے. کون جنتی ہے کون دوزخی ہے کس کو معلوم ہے؟ کس کو بھی معلوم؟ بولو. اللہ کو معلوم ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن میں ایک خواب بتاتا ہوں جو میں نے خواب دیکھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے، یہ پہلے تورات کے عالم تھے، یہودی تھے، لیکن ایمان میں داخل ہوئے. تو انہوں نے کہا میں ایک خواب دیکھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، ایک عالیشان باغ ہے، اس باغ کے بیچ میں ایک لوہے کا ستون ہے، وہ ستون زمین سے آسمان تک جا رہا ہے، اور اس آسمان کے قریب میں ایک مضبوط کڑا ہے. اور جو ہے میں جب اس باغ میں داخل ہوا، خوشنما باغ میں،
تو وہ ستون جو لوہے کا تھا، وہاں جانے پر ایک آدمی کہتا ہے بھائی اس ستون کے ذریعے سے تم اوپر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر وہاں جس آدمی نے کہا مجھے خواب میں، اسی نے مجھے ہاتھ دیا تو میں اس کے ہاتھ کی مدد سے اوپر پہنچ گیا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، لہذا میں اوپر چڑھ نہیں سکا تو مجھے کسی نے تھاما اور میں بآسانی اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرنے لگے۔ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے بھئی کسی نے کچھ دیکھا ہے، کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ کر خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ بھئی دیکھو آپ نے جو گلشن دیکھا، باغ دیکھا، وہ اسلام ہے، وہ اسلام کا باغ ہے، سمجھ رہے؟ وہ ستون دین کا ستون ہے۔ اور العروۃ الوثقی، جو مضبوط کڑا جس کو قرآن نے بتایا ہے، وہ مضبوط کڑا وہ تھا جو اس ستون کے اوپر میں تھا، لہذا تم اس کو تھام چکے ہو، یعنی تم دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ چکے ہو۔ تمہارے خواب کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا۔ تو العروۃ الوثقی جو یہاں کہا گیا، اللہ فرماتے ہیں جس نے شیطان کی نافرمانی کی، گمراہ کرنے والوں کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ تو ان کے ہاتھ میں وہ کڑا تھا، انہوں نے لا کر اللہ کے نبی کو دکھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ہاتھ میں وہ کڑا آ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آگے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہیں، دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کس کے دوست ہیں اللہ؟ بولو بھائی، کس کے دوست ہیں؟ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اور جو مشرک ہیں ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا۔ اب اللہ کیا کرتے ہیں اپنے دوستوں کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، نور کہتے ہیں ہدایت کا نور جو ہوتا ہے، روشنی۔ اب ان کو اللہ رب العزت جو سچ معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ان کو بھٹکنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی سے، اندھیروں سے، کفر کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں، اسلام کے روشنی میں لا کر ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھاتے چلے جاتے ہیں نور کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ الطاغوت شیطان ہے، طاغوتی طاقتیں۔ کبھی کبھار آپ بیانات میں سنو گے طاغوت کا مطلب شیطانی طاقتیں۔ الطاغوت، ان اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں۔ کس کے؟ اب وہ کیا؟ جن لوگوں نے کفر کیا، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ یخرجونہم، ان کو نکالتا ہے، من النوری، ہدایت کے نور سے، الی الظلمات، کفر کی گمراہی کی طرف، کفر کی اندھیروں کی طرف، گمراہی کے اندھیروں کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اگر سیدھے راستے پر بھی جاتے ہیں تو جنہوں نے شیطان کی بات مان لیا تو وہ نور پر، ہدایت پر جمتے نہیں ہیں، ان کو وہاں پر رہنے میں مزہ نہیں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد دل نہیں لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا ہے، دین کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا، قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ایسے لوگ جو شیطان کی بات سنتے ان کو وہیں پر مزہ آتا ہے، گانے میں، ناچ میں، شراب میں، کباب میں۔ اب وہ شیطان ان کو اس نور کے راستے سے نکال کر وہاں اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ فرماتے اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمیشہ کا دوزخ، ہمیشہ کی جنت۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ ایمان والے کون ہیں؟
ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ہدایت پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ایمان سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایمان سے ہٹے ہوئے لوگ شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور شیطان ان کو کیا کرتا ہے؟ نور سے گمراہی کی طرف لے کر آتا ہے، روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، گمراہی سے اور اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔